فرینڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز پر توجہ دے رہے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں انگلش کلاس 11 چیپٹر نمبر 1 پیراگراف 5 6 7 8. اور آج ہم پیروورس بھی کریں گے، کچھ شروع کے 10-20 کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں آج اس کے 4 پیراگراف اگلے کریں گے. پہلے ہم نے 4 کیے تھے، اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج ہم دوسرے 4 کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے سے نیا نوٹیفیکیشن ملتا رہے جو میری ویڈیو اگلی آئے گی آپ کی. شروع کرتے ہیں ہم اپنا پیراگراف. پیراگراف نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے A significant chapter in the personal life of رسول اللہ. رسول اللہ کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب. سگنیفیشنٹ اہم، چیپٹر باب. پرسنل لائف ذاتی زندگی. begin with his marriage to حضرت خدیجہ. begin یعنی شروع ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. A woman of great virtue یعنی outstanding virtue. خاتون ایک بہت ہی بے مثال خوبیوں والی. انٹلیکٹ اینڈ بزنس ایکومن. ذہین یعنی ذہانت دار اور کاروباری سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی. She had inherited her father's prosper trade and managed it with great success. انہوں نے اپنے باپ سے وراثت میں ملا ہوا اپنا کاروباری نظام بہت اعلیٰ طریقے سے اور کامیابی سے مینج کرنا یعنی سنبھالا یا چلایا. Upon hearing of the integrity دیانت داری یہاں پہ ہوگا. کیا ہوگا؟ دیانت داری. Upon hearing of integrity of رسول اللہ. ویسے انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے سالمیت، دفاع، لیکن یہاں پہ انٹیگریٹی کا مطلب ہوگا دیانت داری. جب رسول اللہ کی دیانت داری کے بارے میں انہوں نے سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا. ایکسپیڈیشن یعنی قافلے کے ساتھ. ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی. ڈیپلی گہرائی سے امپریسڈ متاثر ہونا، بائی ہز آنیسٹی دیانت داری. گریسفل کنڈکٹ یعنی کہ یعنی کہ بہت ہی حسن اخلاق. اینڈ کریکٹر اپرائٹ کریکٹر یعنی کہ بہت ہی اونچے کردار سے بہت ہی گہرائی سے وہ متاثر ہوئیں. شی لیٹر پرپوز میریج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب. تب انہوں نے بعد میں اپنی شادی کا جو وظیفہ تھا یا شادی کا جو پیغام تھا انہوں نے حضرت ابو طالب کو پہنچایا. Their union was built on mutual respect and affection. یہ جو نکاح تھا، یہ جو شادی تھی، اس کا جو بنیاد تھی وہ باہمی تہذیب اور محبت پر تھی. اس کی جو بنیاد تھی وہ باہمی تہذیب اور محبت پر تھی. حضرت خدیجہ stood beside رسول اللہ. حضرت خدیجہ رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں. stood beside یعنی کہ ساتھ ساتھ کھڑی رہیں، شانہ بشانہ کھڑی رہیں یعنی ان کو ساتھ دیتی رہیں. ایز ہز فرسٹ سپورٹر پہلی مددگار کی حیثیت سے. حضرت خدیجہ رسول اللہ کا پہلی مددگار کی حیثیت سے شانہ بشانہ ساتھ دیتی رہیں. پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرز آف دا ڈیوائن مشن. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی اور مالی مدد دونوں فراہم کی جب ابتدائی سالوں میں خدائی مقصد کو پروان چڑھانا تھا. اس کے بعد چھٹا پیراگراف ہے کہ حضرت رسول اللہ اپروچ. جیسے ہی رسول اللہ اپنے 40 برس کی عمر کو پہنچے، he became deeply saddened and concerned by the moral decay. آپ کو ایک گہرا صدمہ پہنچا اور آپ اخلاقی طور پر بہت پریشان تھے.
and injustice that prevailed in Meccan society, اور جو ناانصافی مکہ کے معاشرے میں پھیل چکی تھی اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے. He would frequently retreat to cave of Hira. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے غار ہرا میں جایا کرتے تھے. seeking solitude and reflection, غور و فکر اور تنہائی کے لیے. It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel appeared before him with the first revelation. اسی دوران ایک بار آپ جب غار ہرا میں موجود تھے رمضان کے مہینے میں، اسی دوران ایک رمضان کے مہینے میں جب آپ غار ہرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اپنی پہلی وحی لے کر. The angel said, فرشتہ وحی نے کہا، ریڈ پڑھیے. The رسول اللہ responded, I cannot read. میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ میں پڑھ نہیں سکتا. The angel said again and then following verses are revered. یعنی وہ پھر سے فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے. رسول اللہ کا دو بار پھر سے وہی جواب تھا، لیکن پھر آپ نے کہا کہ یہ آیتیں پڑھیے. انہوں نے خود پڑھایا. ریڈ ان دا نیم آف thy Lord. پڑھیے اس رب کے نام who created جس نے پیدا کیا. created man from a clot of a coagulated blood. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. ریڈ اینڈ thy Lord is the most bountiful. پڑھیے کہ وہ آپ کا رب بہت مہربان ہے، رحیم ہے. who taught the use of pen. جس نے قلم چلانا سکھایا، قلم کا استعمال سکھایا. taught man that which he knew not. انسان کو وہ سکھایا جس کا اس کو علم نہ تھا. 7واں پیراگراف ہے. This moment marked the beginning of Rasulullah mission as the last Rasul of Allah. یہ لمحہ رسول اللہ کے آخری مقصد یعنی کہ رسول اللہ کے مقصد کے شروع ہونے کی عبارت تھا. یعنی یہ لمحہ رسول اللہ کے مقصد جو شروع ہونا تھا اس کا عبارت تھا، اس پہ مارکڈ ہو چکا تھا. The revelation of the Quran not only brought spiritual awakening but also initiated radical transformation in the social, political and moral fabric of Arabia. قرآن کی اس وحی نے نہ صرف بیداری، ایک روحانی بیداری پیدا کی، بلکہ اس نے ایک معاشی اور عرب کے اخلاقی ڈھانچے اور سیاسی اور معاشی حصوں میں ایک زبردست تبدیلی لائے. یعنی کہ اس وحی نے نہ تو صرف ایک روحانی بیداری کو جنم دیا بلکہ اس نے عرب کے اخلاقی ڈھانچے اور معاشی اور سیاسی حصوں میں بھی زبردست تبدیلی کا آغاز کیا. ریڈیکل ٹرانسفارمیشن، زبردست تبدیلی. دا کال ٹو توحید. دا کال ٹو توحید یعنی کہ توحید کی دعوت دینا. بلیو ان دا ونس آف اللہ، ایک اللہ پر ایمان لانا. چیلنجنگ ڈیپ روٹڈ پریکٹسز آف آئیڈولیٹری، کلاس پریویلیج اینڈ سوشل انجسٹس. It laid the foundation for society based on truth, equality, accountability and compassion. ہاں تو کہتا ہے کہ یہ جو مشکلات تھیں انہوں نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور عام ناانصافی کو پوری طریقے سے للکارا ہوا تھا. یعنی کہ توحید کی دعوت نے اور ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور عام ناانصافی کو مضبوطی سے للکارا. It laid the foundations for a society based on truth, equality, accountability and compassion. اس معاشرے کی بنیاد سچائی، برابری، احتساب اور رحم دلی پر تھی. یعنی کہ اس معاشرے کی جو بنیاد تھی، اس معاشرہ کس بنیاد پر بنا تھا کہ سچائی، برابری، احتساب اور رحم دلی پر بنا تھا. 8واں پیراگراف یہ ہے. The life of رسول اللہ was never the same again. رسول اللہ کی مبارک زندگی ایک جیسی نہیں تھی. The same Quraysh who
once admired him now became his staunch opponents. وہی قریش جو آپ کی تعریفیں کرتا تھا، جو عزت دیتا تھا، admired him یعنی عزت دینا، became his staunch opponent سخت مخالف، staunch سخت، opponent مخالف. They viewed his message as a threat to their traditions and authority. وہ آپ کے پیغام کو اپنے روایات اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. تھریٹ خطرہ، ٹریڈیشنز روایات، اتھارٹی اقتدار. The Muslim faced relentless persecution. مسلمانوں نے بہت ہی بے انتہا ظلم سہا. اکنامک بائیکاٹس، معاشی بائیکاٹ اور سوشل آسٹریسزم یعنی کہ سخت معاشرتی تکلیفیں سہیں. ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود رسول اللہ ریمینڈ unwavered. رسول اللہ اپنے اس مقصد پہ ثابت قدم رہے اینڈ پریچ دا میسج آف اسلام، اور اپنے اسلام کے پیغام کو پہنچایا ود پیشنٹ وزڈم اینڈ ریزیلنس، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے اس پیغام کو پہنچایا اور اپنے اس پیغام پر ثابت قدم رہے. اب اگلا ہے ایز آپریشن گریو unbearable. جیسے ہی یہ مظالم ناقابل برداشت ہوئے، رسول اللہ واز ڈیوائنلی commanded ٹو migrate ٹو مدینہ. رسول اللہ کو حکم ہوا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. دس مائگریشن نون ایز اے ہجرہ، اس مائگریشن، اس یعنی ہجرت کر جانے کو، یعنی کہ اس دوسرے شہر جانے کو ہجرت کہا گیا. واز اے ڈیسیزو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری. یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا. ڈیسیزو ٹرننگ پوائنٹ، فیصلہ کن موڑ. ان مدینہ میں the first Islamic society was established. مدینہ میں پہلی اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا. the charter of مدینہ، مدینہ کا یعنی دستور مدینہ، crafted under the guidance of رسول اللہ، رسول اللہ کے رہنمائی میں تیار کیا گیا. introduced principle of governance rooted in civic equality, religious freedom and rule of law. جس نے معاشرتی انصاف یعنی سیوک کوالٹی، معاشرتی انصاف، ریلیجیس فریڈم یعنی مذہبی آزادی، رول آف لا قانون کے، جس نے معاشرتی انصاف، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے ایک اہم اور گہرے اصول متعارف کروائے. اٹ یونائٹڈ ڈیوائڈس کمیونٹیز گارنٹنگ پروٹیکشن فار آل سٹیزن ریگارڈلیس آف فیتھ اور ایتھنیسٹی. اٹ یونائٹڈ، اس نے متحد کیا، اس نے شہریوں کو حفاظت کرنے اور مختلف گروہوں کو متحد کرنے کی ضمانت دی، بغیر کسی نسل کے چناؤ کے. یعنی کہ کوئی نسل کے بغیر، یعنی کہ کوئی جس کی بڑی نسل ہے تو اس کو کوئی امتیاز دے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے بغیر کسی نسل کے چناؤ کے تمام شہریوں کو حفاظت اور مختلف گروہوں کو متحد کرنے کی ضمانت دی. A revolutionary model of coexistence and justice in its time. ریولیوشنری ماڈل یعنی کہ انقلابی نمونہ. کو ایگزسٹنس، انصاف بقائے باہمی. یہ ایک انصاف بقائے باہمی، اس وقت انصاف بقائے باہمی کا ایک انقلابی نمونہ تھا. اس کے بعد ہے 10واں پیراگراف. The growing strength of the Muslim community led to several military encounters with the Quraysh. مسلمانوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ قریش کے ساتھ مختلف جنگوں کی شکل میں نکلا. The first major war was Badr. It resulted in remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of Rasulullah mission.
پہلی بڑی جنگ بدر کا نتیجہ مسلمانوں کی شاندار فتح اور رسول اللہ کی صداقت کو مضبوط کرنے میں تھا۔ یعنی پہلی جنگ بدر نے مسلمانوں کی شاندار کامیابی کو ابھارا اور رسول اللہ کی صداقت کو اور بھی مضبوط کر دیا، جو ان کے مقصد کی صداقت تھی ان کو اور مضبوط کر دیا۔ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، فرتھر وکٹریز فالوڈ اور مزید فتوحات بڑھتی گئیں، culminating in a conquest of مکہ in 8 ہجری۔ نقطۂ عروج اس کا فتح مکہ تھا 8 ہجری میں، یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ بھی ہوا۔ دس ایونٹ، یہ معاہدہ یعنی دس ایونٹ یعنی یہ واقعہ وہ ڈکلیئر جنرل ایمنیسٹی ایون، میں ایک لائن چھوڑ گیا ہوں، دس ایونٹ astonishingly bloodless was marked by the exemplary mercy of رسول اللہ۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز خون سے پاک مثالی غور و فکر کی مثال دیتا ہے، یعنی غور و درگزر، جو درگزر یعنی کہ معاف کر دینے کی مثال دیتا ہے بغیر خون کے، کسی کا خون نہیں بہا۔ who declared general amnesty، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، even for those who had persecuted him، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ پر مظالم ڈھائے۔ it was a victory، یہ ایک it was a victory not merely of land، یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی but of spirit، بلکہ ان کے روح کی فتح تھی۔ the triumph of forgiveness over vengeance، یہ انتقام پر معافی کی فتح تھی۔ Despite enduring years of hostility and persecution، اذیت اور دشمنی کے اس سب سخت سال برداشت کرنے کے باوجود، he declared a general amnesty، آپ نے پھر بھی عام معافی کا اعلان کیا، forgiven even his most ardent enemies، حتیٰ کہ اپنے سخت دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ this unmatched act of compassion transformed the heart of the people and marked not just the political liberation of Makkah، اس بے مثال عمل نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور بدترین اور انتہائی دشمنوں کو بھی، یعنی اور لوگوں کو مکہ میں معاشی اور سیاسی دونوں آزادی دے دی۔ بٹ اسپرچول اویکننگ عربیہ، اس سے عرب میں روحانی بیداری قائم ہوئی۔ اٹ واز اے مومنٹ دیٹ ٹرولی ریفلیکٹڈ دا قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ، یہ وہی لمحہ تھا جب قرآن کی ایک صفت ظاہر ہوئی جو رسول اللہ کے اوپر جھلکتی ہے۔ اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، او محمد، ایکسیپٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈ، سب پر رحمت بنا کر۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہیں تک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، آگے ہم جا کے اور پیراگراف پڑھیں گے، 12ویں اور 13ویں پیراگراف کا آگے جا کے اگلے لیکچر میں ہم آپ کو اس کی جو ٹرانسلیشن بتائیں گے اور اس کے ساتھ کویسچن آنسر پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ پیئر آف ورڈز پڑھیں گے۔ سو ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ میرے چینل، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئی ویڈیو جو آئیں گی آپ کے ساتھ میری اس کا نوٹیفیکیشن تو ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے، فالو کیجیے، لائک کیجیے۔ اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ کامیاب رہیں۔